الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سورہ یاسین کے فوائد میں ہم شروع میں مذاکرہ کر لیں گے جو ہم نے کل پڑھا تھا۔ احادیث میں سورہ یاسین شریف کے بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ رات کے وقت سورہ یاسین شریف کو پڑھے گا وہ صبح کے وقت اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہوگی، اور جو بندہ دن کے شروع میں سورہ یاسین شریف کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ سارے دن کے کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ باقی قرآن مجید کو اٹھا لیں گے۔ مومن اگر پڑھنا بھی چاہیں گے تو صرف سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر سکیں گے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہو، اس کے قریب سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے تو اس کے جان نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ زندگی کی کسی مشکل کے وقت میں سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھنا۔ سورہ یاسین میں 7 جگہ پر مبین کا لفظ آیا ہے۔ شروع سے پڑھنا شروع کریں، پہلے مبین تک پڑھ کے پھر دوبارہ شروع کریں، پھر دوسری مبین تک، پھر تیسری تک، پھر چوتھی تک۔ 7 مبینوں کے ساتھ سورہ یاسین پڑھیں گے تو اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نجات عطا فرما دیں گے۔ 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف کو پڑھ کر دعا مانگنا مصیبت کے ٹلنے کا سبب ہوتی ہے۔ یہ عمل ہم نے اپنے مشائخ کی زندگیوں میں بہت کثرت کے ساتھ دیکھا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین شریف ہے۔ طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ یاسین کو کس وجہ سے قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے؟ ایک وجہ تو مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ عقیدے میں 3 باتیں بہت بنیادی ہوتی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، اور تیسرا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حساب کتاب کا ہونا۔ اور اس صورت میں ان تینوں کے اوپر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں پوائنٹس کو خوب کھولا ہے سورہ یاسین شریف میں، چونکہ یہ بنیاد تھی اس لیے اس کو سورہ قرآن مجید کا اس کو دل کہا گیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ باقی صورتوں میں تو اور انبیاء کے تذکرے ہیں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے کہ آپ کافروں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں اور ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس پر آپ کا دل دکھتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو آپ غم نہ کریں، ان کا نہ ڈرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں۔ تو اس سے نبی علیہ السلام کے دل کو تسلی ہو گئی تھی، اس لیے اس کو قرآن مجید کا دل کہا گیا۔ اس سورت کی ابتدا یاسین سے ہوتی ہے۔ یاسین کے لفظ میں مفسرین نے چند رائے دی ہیں۔ ایک تو انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ انسان کے لفظ سے ماخوذ ہے۔ انسان کے لفظ کی تصغیر اگر کی جائے تو وہ انیسین ہوتی ہے، تو اس میں انے کو نکال کر اس کی جگہ حرف ندا یا لگا دیا گیا، تو یاسین کا مطلب ہوگا اے انسان۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ یاسین اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے کوئی اسم ہے جس کی حقیقت حال کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یاسین کا لفظ نام کے طور پہ رکھنا اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔
وہ فرماتے تھے اگر نام کوئی رکھ بھی لے تو یاسین اس طرح نہ لکھے جس طرح سورہ یاسین کے شروع میں لفظ ہے، بلکہ یا کے ساتھ الف کو بڑھائے تو الیاسین کے وزن پر گویا اس کا نام یاسین بن جائے گا، وہ جائز ہوگا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ یاسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام ہے جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کو پکارا ان کے ناموں کو لے کر، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یا موسیٰ۔ یہ سب نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام کے لیے، لیکن جب نبی علیہ السلام کو خطاب کرنے کا موقع آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عزت افزائی فرمائی اور ان کو نام لے کر پکارنے کے بجائے صفاتی نام سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے مبارک نام تھے، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا۔ تو یاسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ہے۔ آگے فرمایا والقرآن الحکیم، اور قرآن مجید کی جو حکمت والا قرآن ہے، پکا قرآن ہے۔ قرآن مجید کی جتنی باتیں ہیں اس میں بہت حکمت ہے۔ جو بندہ جتنا اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ لکل آیت من القرآن ظاہر و باطن، قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے، اور اس کا ایک جو باطن ہے اس کے اور آگے راز ہوتے ہیں۔ جیسے غلاف ہوتے ہیں نا، آپ اتارتے چلے جائیں تو اندر سے چیز نکلتی ہے، یوں ہی آیت مبارکہ کے اوپر غلاف ہیں، آپ ایک اتاریں گے دوسرا معنی ملے گا، پھر اتاریں گے تیسرا معنی ملے گا، پھر اتاریں گے اور آگے معنی ملے گا۔ جتنا آپ اندر چلتے جائیں گے اتنا آپ کے سامنے نئے نئے معنی آئیں گے اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے علم کا سمندر بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، بھیجے ہوئے میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کی رسالت کی گواہی دی ہے، لیکن قسم اٹھا کر گواہی دینا یہ صرف نبی علیہ السلام کو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے، اب دیکھیے خالق کائنات قسم اٹھا کر کسی بات کی گواہی دیں، یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اس سے تسلی مل گئی کہ میرے اللہ قسم اٹھا کر میری رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ پھر آگے یہ بھی فرما دیا علی صراط مستقیم، آپ بالکل سیدھے راستے کے اوپر ہیں، جو آپ ان کو دین سکھا رہے ہیں یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ سیدھے راستے پر زندگی گزارنے والا بن جائے گا۔ چنانچہ ہم سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیجئے۔ تو سیدھے راستے کی رہنمائی کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا۔ جو کامل اتباع کرے گا وہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق سیدھے راستے پر زندگی گزارنے والا بن جائے گا۔ تنزیل العزیز الرحیم، اتارا ہے زبردست رحم والے نے۔ اب قرآن مجید کو اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ تو ڈرائے ایک قوم کو کہ جس کے باپ دادوں نے ڈر نہیں سنا اور وہ غافل تھے۔ یعنی جو قریش مکہ تھے ان کے ماں باپ کے پاس بھی پہلے کوئی نبی نہیں آئے تھے، یہ ایسی سرزمین تھی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک درمیان میں ان کے پاس کوئی نبی نہیں آئے، جس کی وجہ سے جو ان کے باپ دادا تھے وہ بھی کفر اور شرک کا ارتکاب کرنے والے تھے۔
اور اگر کوئی آئے بھی صحیح تو انہوں نے ان کی بات پر توجہ ہی نہیں دی، ان کی بات کو سنا ہی نہیں، تو ایسے جیسے کہ کوئی بندہ آیا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ثابت ہو چکی ہے بات ان میں بہت لوگوں پر، سو وہ نہ مانیں گے۔ اب یہ تقدیر کا لکھا ہوا معاملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ان کو ڈرائیں گے، دین کی طرف بلائیں گے، مگر یہ بات ثابت ہے کہ یہ لوگ آپ کی بات پر دھیان نہیں دیں گے، کان نہیں دھریں گے، اور اس سے یہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اور فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈالے ہوئے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب کسی بندے کو سزا دینی ہوتی تھی تو اس کے گلے میں ایک لوہے کا ایسا توق ڈال دیا جاتا تھا جس سے اس کا سر اوپر کی طرف ہو جاتا تھا، وہ سر نیچے نہیں کر سکتا تھا، اس کو راستہ نظر نہیں آتا تھا، تو یہ اس کے لیے سزا ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال فرمایا کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں۔ یہ توق لوہے کے نہیں تھے، یہ توق تھے رسومات کے، بری عادات کے، حب مال کا، حب جاہ کا، یہ توق تھے کہ جنہوں نے ان کو سیدھا راستہ دیکھنے سے جو ہے وہ روک دیا تھا، اب ان کو سیدھا راستہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے بنائی ان کے آگے دیوار اور پیچھے دیوار، پھر اوپر سے ڈھانک دیا سو ان کو کچھ نہیں سوجھتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے پیچھے خواہشات کی ایسی دیواریں بنا دی ہیں کہ ان کو ہدایت کی بات اب فائدہ ہی نہیں دیتی، سنتے ہی نہیں، ہدایت پر آتے ہی نہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت کافروں کے لیے ہے۔ قرآن مجید کی کچھ آیات کے اثرات ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، جو بندہ رات کے وقت اس آیت کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو موذی چیزوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچے تھے، رات کو جب گھر سے نکلنا ہوتا تھا تو مائیں اپنے بچوں کو بتاتی تھیں کہ بچوں پہلے یہ آیت پڑھو پھر باہر نکلو تو سانپ بچھو اور موذی چیزیں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ تو حضرت فرماتے تھے ہم ان کو پڑھا کرتے تھے اور ہمیں چیزوں کا نقصان نہیں ہوتا تھا۔ اس آیت کے عجیب اثرات ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں۔ اگر آدمی کسی بھی موذی چیز سے بچنا چاہے اس آیت کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں۔ ہمیں سفر میں کئی مرتبہ مشکل پیش آتی ہے۔ ہمارے بیگ کے اندر کتابیں ہوتی ہیں مطالعے کے لیے، یا بیانات کے نوٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اور آج کل مختلف ملکوں میں ایئرپورٹ کے اوپر دینی لٹریچر جو ہے اس کی بہت زیادہ سختی ہے۔ یعنی ایسے تو کسی کے پاس سے اسلحہ نکل آئے تو اتنی سختی نہیں کرتے، جتنا دینی کتاب کوئی نکل آئے تو اس پر سختی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ دبئی ایئرپورٹ پر میرا چھوٹا بیگ تھا، ہینڈ کیری جس کو کہتے ہیں، اس میں بیانات کے پیپر تھے۔ تو جب پاسپورٹ چیک کروانے کے بعد ہم آگے نکلے تو مشین والے نے چیک کیا اور اس نے میرا بیگ کھول کر دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ بھئی یہ میرے نوٹس ہیں، میں نے کتاب پڑھی اور جو مجھے پسند آئی بات وہ میں نے اس کے اوپر لکھ لی ہے۔ خیر وہ بندہ خاموش ہو گیا، اس نے بیگ بند کر دیا۔ جب آگے نکلے تو آگے ایک اور بھی چیک پوسٹ تھی، انہوں نے دوبارہ پھر بیگ کو چیک کیا۔ میں بڑا حیران، بھئی ایک دفعہ چیک کر لیا ہے تو کافی ہے، دوسری دفعہ پھر چیک کیا۔ اب جب انہوں نے چیک کیا اور بیگ کھولا تو اس کے اندر کاغذات کو دیکھتے ہی پولیس والا فون کرنے بیٹھ گیا۔ اب میں حیران سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ، یہ اپنے کسی افسر کو بلاتا ہے یا کس کو بلاتا ہے اور اس کو کیا چیز نظر آ گئی جو اتنی اہم ہے کہ کسی کو بلانے کی ضرورت پڑ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خاتون آ گئی،
اور اس نے آ کے میرے بیگ کو دیکھنا شروع کر دیا. اب وہ ایک کاغذ کو پڑھ رہی تھی. اللہ کی شان کہ اس میں بخاری شریف کی جو اختتامی حدیث ہے اس کے نوٹس تھے. اس نے دیکھتے ہی مجھ سے پوچھا یہ بخاری شریف کی آخری حدیث کے نوٹس ہیں؟ میں نے کہا اچھا تم تقریریں کرتے ہو؟ میں نے کہا جی. پھر اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عالم ہو، یہاں بھی تقریریں کرو گے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تو میں یہاں پر 2 دن رکنے کے لیے آیا ہوں، پھر میں آگے جاؤں گا. وہ کہنے لگی کہ میں عالمہ ہوں اور مجھے انہوں نے صرف اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ میں لوگوں کے پاس جو دینی لٹریچر ہے اس کو دیکھوں اور ان کو یہاں پہ روکوں. پھر اس نے میرے سارے نوٹس دیکھے، ان کے عنوان پڑھے، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کسی خاص فقہ کے اوپر تقریریں کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں مسائل کے بارے میں تقاریر نہیں کرتا، میں اصلاحی تقاریر کرتا ہوں. تو اللہ نے اس کے دل میں نرمی ڈال دی. وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ اپنے بیگ کے اندر کاغذات نہ لے کے چلا کریں، آپ کو کسی دن ایئرپورٹ سے روک لیا جائے گا اور آپ کو جو ہے مشکل میں پڑ جائیں گے آپ. اب ہمیں فکر لاحق ہوئی کہ یا اللہ یہ تو روز کا معاملہ ہے، کریں تو کیا کریں. پھر وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ آپ یہ نوٹس کیوں ہر وقت ساتھ رکھتے ہیں؟ کتابیں آپ نے کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ یہ 2-3 کتابیں تھیں. میں ان کا مطالعہ کرتا ہوں ہر وقت بیٹھ کے. پھر وہ حیران ہو کے پوچھ لگی کہ آپ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ اس عمر میں اب کتابیں نہیں پڑھوں گا تو کیا ویڈیو گیم کھیلوں گا بیٹھ کے؟ تو اس بات پہ وہ ہنس پڑی، کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں. تو میری جان چھوٹ گئی. پھر اس کے بعد ہمیں پریشانی ہوئی کہ یا اللہ اب ان نوٹس کا کیا کریں، ہمیں ضرورت بھی پڑتی ہے، مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، کبھی یہ بیان کرو کبھی وہ بیان کرو، تو نوٹس کا ہونا بھی ضروری اور ہیں بھی پابندیاں. تو ذہن میں خیال آیا کہ ہم قرآن مجید کی اس آیت کو کیوں نہ پڑھ لیا کریں. چنانچہ اس کے بعد تقریباً 8 سال ہو گئے یا 10 سال، میں جہاں جس ایئرپورٹ پہ بھی جاتا ہوں، جہاں بیگ چیک کرنے کی مشین ہوتی ہے یا عملہ ہوتا ہے، میں یہ آیت پڑھ کے ان پہ پھونک دیتا ہوں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ کی شان دیکھیں کہ پچھلے پھر 8-10 سال میں پھر کسی نے کبھی مجھے کھڑا نہیں کیا. تو جہاں آپ کو کسی موذی سے ایذا کا ڈر ہو، اس وقت یہ آیت اگر پڑھ دی جائے تو یہ انسان کو فائدہ دیتی ہے. پھر ہم نے اس کا تجربہ اور بھی کیا کہ مثلا ایک بچی ہے، اس کی شادی ہوئی اور اب اس کو ساس بہت تنگ کرتی ہے، اس نے جینا حرام کیا ہوا ہے، یا اس کی نند ہے وہ اس کو تنگ کرتی ہے. تو ہم نے کہا کہ بھئی آپ صبح صبح اٹھا کریں، فجر کی نماز بھی پڑھا کریں اور یہ آیت پڑھ کے ان پہ دم کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے حفاظت فرمائیں گے. ہم نے جتنے بندوں کو یہ بات بتائی 100% اس کا نتیجہ پایا. ہم نے ہر بندے نے کہا اللہ نے ہمیں ان کے شر سے نجات عطا فرما دی. پھر اس کا ایک اور بھی استعمال ہے کہ بعض بچیاں گھر سے نکلتی ہیں تو اوباش لڑکے ان کو تنگ کرتے ہیں. کالجوں یونیورسٹیوں میں جو لڑکیاں جاتی ہیں، تو اگر وہ اس آیت کو پڑھ کے پھونک دیا کریں تو راستے میں کوئی ان کو تنگ نہیں کرے گا، کسی سے ان کو ایذا نہیں ملے گی، اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے. تو اس آیت کے بہت سارے فوائد ہیں جو انسان ظاہری زندگی میں بھی حاصل کر سکتا ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور مجھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب اگر کوئی فوجی ہو تو وہ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے، چونکہ وہ تو دشمن کے سامنے ہوتا ہے. اگر وہ پڑھ کر اس کو پھونک دے، اللہ تعالیٰ دشمن کی نظر سے اس کو اوجھل فرما دیں گے. وہ سامنے بھی ہوگا تو دشمن اس کو نہیں دیکھ سکے گا اور اس کو نہیں تکلیف پہنچا سکے گا. آگے فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. سو آپ تو ڈر سنائیں اس کو جو چلے سمجھانے پر اور ڈرے رحمان سے بن دیکھے. اب اس آیت کے اندر بڑے فتح کی بات کہی گئی
کہ انسان نصیحت سے فائدہ تب اٹھاتا ہے جب وہ سمجھانے پر بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو بات سمجھائی جائے تو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سامنے سے بحث کرنے لگ جاتے ہیں یا سامنے سے الجھنے لگ جاتے ہیں. جو بندہ سمجھانے کی بات پہ الجھے گا یا بحث کرنے کی کوشش کرے گا وہ ہدایت سے محروم ہو جائے گا. ہدایت اس بندے کو ملتی ہے جو سمجھانے والی کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. مثال کے طور پہ ایک بندہ بیوی کو کہتا ہے اٹھو فجر کی نماز پڑھو. اب اگر اس بات کو سمجھے اور اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لے اس کو ہدایت ملے گی، اور اگر وہ آگے سے جواب دے تو اپنی بہن کو کیوں نہیں نماز پڑھاتا، تو اپنی ماں کو کیوں نہیں کہتا نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ بحث مباحثہ جھگڑا یہ اس کے لیے گمراہی کا سبب بن جائے گا. ہمیشہ خیر کی بات کوئی بھی کرے اس کو سننا چاہیے اور اس پر عمل کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اس سے انسان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. وخشی الرحمن بالغیب، اور دوسری صفت یہ کہ وہ بندہ تنہائی میں گناہ کرنے سے اللہ سے ڈرنے والا ہو. جس بندے کے اندر یہ صفت ہوگی کہ وہ تنہائی میں اللہ سے گناہ کرنے سے ڈرے گا اس کو اس ہدایت کی رفعت سے فائدہ ہوگا اور وہ سیدھے رستے پر رہے گا. ایسے بندے کو جس میں دو خوبیاں ہوں کہ وہ ہدایت کی بات کو سنے اور دوسرا اللہ سے گناہوں سے تنہائی میں ڈرنے سے ڈرے، جس میں یہ دو خوبیاں ہوں گی فرماتے ہیں فبشروا بمغفرۃ واجر کریم، اس کو بشارت دے دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرمائیں گے اور اس کو بہت زیادہ عزت کا ثواب عطا فرمائیں گے. یہ جو اجر کریم ہے نا، یہ ذو کریم بھی ہو سکتا ہے، ذا کریم بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا اجر جو ان کو بڑی شان کے ساتھ دیا جائے گا. آپ دیکھیں کئی مرتبہ انعام دینے کے لیے بندے کے لیے باقاعدہ ایک تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے. ایک طالب علم کو انعام دینا ہے اور تقریب کی جاتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے. انعام تو چپکے سے استاد اس کے ہاتھ میں پکڑا سکتا تھا، لیکن اس طرح اہتمام کے ساتھ تقریب کے ساتھ اس کو انعام دینا یہ عزت کے ساتھ انعام دینے کی مانند ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ایسا اجر ملے گا کہ جو اجر بھی ہوگا اور دیتے وقت ان کا اکرام بھی کیا جائے گا. اللہ ان کو عزتوں سے بھی نوازیں گے، ایسا ان کو انعام دیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم ان کے مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے ہیں جو وہ آگے بیچ چکے یا جو نشان ان کے پیچھے رہ گئے. انسان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اجر آگے چلا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جن کے اثرات پیچھے بھی رہ جاتے ہیں. مثلا ایک بندے نے مدرسہ بنایا، اب اس کا ثواب اس کو آگے بھی ملا اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو پیچھے بھی اس کا آثار موجود ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں. یا کسی بندے نے کوئی کتاب لکھی، خود تو فوت ہو گیا لیکن کتاب کی عمر تو سینکڑوں سال ہوتی ہے، وہ بعد میں لوگ پڑھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کا بھی ثواب اس کو ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو بھی لکھواتے ہیں اور ان کے آثار کو بھی لکھواتے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا احاطہ نہ کیا جائے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز گن لی ہے ہم نے ایک کھلی اصل میں. امام مبین لوح محفوظ کو کہا گیا ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ لیا ہے. تو یہاں تک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کو ڈراتے ہیں مگر یہ لوگ بات نہیں سنتے، اس پر آپ پریشان نہ ہوں. ان لوگوں کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگ گئی ہے اور ان کو ان باتوں کا فائدہ نہیں ہوگا. نہ یہ ہدایت کی نیت سے بات کو سنتے ہیں، نہ یہ تنہائی میں گناہوں سے اللہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا ان کو ان نصیحتوں سے فائدہ نہیں ہوتا. آپ اس پر آزردہ نہ ہوں، غمگین نہ ہوں،
آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ کو اجر ملے گا، آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، اگر ان کو فائدہ نہیں ہوتا تو یہ ان کے نصیب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے آگے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کسی بستی کا، کسی قصبے والوں کا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بستی جو تھی انطاکیہ ایک شہر تھا، اس کی تھی۔ ان کے پاس 3 انبیاء آئے اور انہوں نے آ کے ان کو ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کو مانو اور مرنے کے بعد حساب کتاب کی تیاری کرو۔ وہ لوگ ان کی بات کو نہ مانے اور الجھنا شروع کر دیا کہ جیسے تم بشر ہو ایسے بشر تو ہم بھی ہیں، تمہیں کون سا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ تم اللہ کے رسول بن کے آ گئے؟ ہمیں تو لگتا ہے تم دونوں تینوں نے آپس میں مل کے کوئی مشورہ کیا ہے اور ہمیں دھوکہ دینے کے لیے آ گئے ہو۔ الٹی باتیں کرنے لگ گئے۔ اب کچھ لوگ تھے جنہوں نے بات کو مانا اور کچھ نے بات کو نہیں مانا، تو وہاں پر آپس میں بھی لوگوں کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو گئی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ نے ان کو قحط کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اب جب قحط کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تو وہ کہنے لگے کہ تمہارے آنے کی جیسے یہ نحوست آ گئی ہے، اب اگر تم یہاں سے نہیں نکلو گے تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ تو ان انبیاء نے فرمایا کہ نہیں، نحوست ہماری وجہ سے نہیں، نحوست تمہارے نہ ماننے کی وجہ سے ہے۔ تم نہیں مان رہے، جس پر اللہ نے تم پر جو ہے وہ عذاب بھیج دیا ہے، تو یہ نحوست تمہارے پاس ہے، اس سے تم توبہ کرو۔ قرآن مجید کی یہ خوبی ہے کہ کئی جگہوں پر مختلف واقعات کو بیان کرتا ہے تو باقاعدہ کسی کا نام بتانا، سن بتانا، مدت بتانا، اس کی کہاں لوکیشن تھی۔ قرآن مجید ان چیزوں سے مستغنی ہے، وہ ان ڈیٹیل میں نہیں جاتا، بس کام کی بات کی اور کام کی بات سے سبق لے لیا، فائدہ اٹھا لیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کے نام بھی نہیں بتائے اور ان کی جگہ بھی نہیں بتائی، بھائی اتنا فرمایا کہ بیان کر ان کے واسطے ایک مثال اس گاؤں کے لوگوں کی جب آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے رسول۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب بھیجے ہم نے ان کی طرف 2 رسول، فکذبوہما، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، پھر ہم نے قوت دی تیسرے کے ساتھ، یعنی 2 انبیاء تو پہلے آئے تھے، پھر ہم نے ایک تیسرے کو بھی بھیج دیا، تو تیسروں نے آ کے پہلے 2 کی تقویت پہنچائی۔ فقالوا، پھر تینوں نے مل کر کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف آئے ہوئے ہیں، بھیجے ہوئے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ما انتم الا بشر مثلنا، بے شک تم تو یہی انسان ہو ہمارے جیسے، وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، ان انتم الا تکذبون، تم سارے جھوٹ کہتے ہو۔ قالوا ربنا یعلم، انہوں نے کہا نہیں، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، ہم بے شک تمہاری طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ آگے ماننا نہ ماننا یہ تو ان لوگوں کے اپنے نصیب ہیں، اپنی قسمت ہے ان کی، جو مانے گا وہ ہدایت پائے گا، جو نہیں مانے گا وہ گمراہی پہ رہ جائے گا۔ قالوا انا تطیرنا بکم، جب قوم نے کہا نا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر قحط کا عذاب آ گیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے نامبارکی دیکھی ہے، نامبارک دیکھا ہے تم کو، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آؤ گے، لنرجمنکم، تو ہم تم کو سنسار کریں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور تم کو ہمارے ہاتھ سے بہت دردناک عذاب پہنچے گا، یعنی پہلے ہم مار پٹائی کریں گے اور پھر آخر پر سنسار کر دیں گے۔ 2 طرح کے عذاب کی ڈرایا دھمکایا۔ انبیاء نے جواب دیا، قالوا طائرکم معکم، کہنے لگے کہ یہ تمہاری نحوست تمہارے پاس ہے، ان ذکرتم، کیا اتنی بات پر کہ تم کو سمجھایا، بل انتم قوم مسرفون، کوئی نہیں، تم تو ہو حد سے دور جانے والے۔ اب انبیاء نے جب ان کو سمجھایا اور قوم بات کو نہ سمجھی، وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، اور
آیا شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑا ہوا. ایک آدمی تھا جس کا نام تھا حبیب، نجار بڑھئی تھا، کارپینٹر تھا. وہ رزق کے حلال سے اپنی روزی کماتا تھا اور شہر کے کنارے کے اوپر اپنی زندگی گزارتا تھا. اس کے دل میں ایمان تھا. اس کو جب پتہ چلا کہ انبیاء تشریف لائے ہیں تو وہ ان کی تصدیق کرنے کے لیے وہاں سے چلا. اقصی مدینہ کا لفظ مفسرین نے فرمایا کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر جو شہر کا وسط ہوتا ہے نا، وہاں پر زیادہ مال دولت والے لوگ رہتے ہیں اور وہ زیادہ سخت دل ہوتے ہیں اور زیادہ گناہوں کا شکار ہوتے ہیں، وہ بات کو نہیں سنتے. اور جو شہر اور قصبے کے بیرون طرف رہتے ہیں یہ غریب لوگ ہوتے ہیں اور غریب لوگ بات کو جلدی مان لیتے ہیں، اس لیے شہر کے کنارے کی بات کی گئی. اور بعض مفسرین نے اس میں یہ نقطہ لکھا کہ دیکھو اقصی مدینہ یعنی مدینہ کے دوسرے سرے سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی مرتبہ قریب رہنے والے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے اور دور رہنے والے لوگ فائدہ اٹھا لیا کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے علامہ اقبال نے لکھا کہ دیکھو بلال حبشہ سے آیا ایمان حاصل کر گیا، صہیب روم سے آیا ایمان حاصل کر گیا، اور ابو جہل مکہ میں تھا اور اس کو ایمان نہ ملا، اینچے بولا جا 20. کتنی عجیب بات ہے. تو ابو جہل نے پاس رہ کے بات نہ مانی اور جن کو ہدایت ملنی تھی وہ دور سے آ کر ہدایت لے گئے. تو اقصی مدینہ سے یہ بھی معنی بھی نکلتا ہے کہ دور کے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، قریب کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے. یسعا کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ بندہ چلتا ہوا نہیں آیا تھا، تیز چلتا ہوا آیا تھا، دوڑتا ہوا جیسے ہوتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ کہ خیر کے کام میں بندہ جب بھی نکلے تو مریل قدم نہ اٹھائے، ہمیشہ ہمت سے قدم بڑھائے، پتہ چلے کہ یہ ایک جذبے کے ساتھ کسی کام کی طرف روانہ ہو رہا ہے. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، بولا اے قوم چلو اوپر اس راہ کی جو ان بھیجے وہ نے بتائی ہے. اتبعوا، چلو اوپر ایسے شخص کے من لا یسألکم اجرا، جو تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پر ہیں، سیدھے رستے پر ہیں. انبیاء کی ایک خاص پہچان یہ تھی کہ انبیاء کرام جب بھی آتے تھے وہ لوگوں سے اس کا معاوضہ نہیں مانگا کرتے تھے. ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں، اچھی باتیں سناتے ہیں، تم ہمیں اس کا معاوضہ دو. نہیں، وہ فرماتے تھے ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، میں تم سے کچھ مانگنے نہیں آیا، تمہیں کچھ دینے کے لیے آیا ہوں، تم اسے حاصل کرو. آج کا سبق ہم یہیں تک پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آگے نیا پارہ شروع ہو رہا ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو وہ ہم انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید کی تعلیمات سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.